We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ایک طرف ایران امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغامات کا سلسلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. دوسری جانب اسٹریٹ آف ہارموز پر کنٹرول کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان رسہ کشی چل رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج اچانک اسٹریٹ آف ہارموز میں پھنسے کمرشل جہازوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا اور کسی بھی مداخلت سے طاقت کے ذریعے نمٹنے کی دھمکی دی. جواب میں ایران نے بھی اسے سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر امریکی جہاز اسٹریٹ آف ہارموز میں داخل ہوئے تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا. آج ہی ایرانی فوج نے ہارموز سے گزرنے والے 2 امریکی جہازوں پر 2 میزائل داغنے کا دعویٰ کیا، جسے امریکہ نے 100% مسترد کر دیا. اس سے قبل ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں جمعے کو ایران نے امریکہ کو ایک نیا پیس پلان بھیجا، جس کے بعد امریکہ نے اتوار کو اپنی تجاویز بھی ایران کو بھجوا دی اور خود ایرانی حکام نے اس کی تصدیق بھی کی. پاکستان اس پورے معاملے کو سمیٹنے اور ان دونوں کے درمیان یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان رابطہ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل ایکٹیو ہے، اور دونوں فریقین کے درمیان پروپوزلز کا یہ تبادلہ پاکستان کے ذریعے ہی مسلسل جاری ہے. آج ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران کے ساتھ انتہائی پازیٹیو ڈائیلاگز جاری ہیں جو سب کے لیے کسی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا باعث ہوں گے. دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ میں امریکہ نے ہارموز سے قبضے میں لیا گیا ایرانی کارگو جہاز عملے کے 22 کرو کے سمیت پاکستان کے حوالے کر دیا. اس اقدام کو پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ریجن میں اعتماد سازی کے لیے ایک بہت اہم قرار دیا. اس سے پہلے آج ہی اسحاق ڈار کی ایرانی فارن منسٹر سے اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور دونوں فریقین کے درمیان مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو بہت سراہا. ان ڈپلومیٹک کوششوں سے تسلسل میں ایران نے بھی اپنے موقف میں بڑی نرمی دکھائی ہے، اور الجزیرہ کے مطابق ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو ایک نیا 14 پوائنٹس پر مشتمل پروپوزل بھیجا ہے. یہ پیس پروپوزل ہے جس کا مقصد 30 دن کے اندر سیز فائر کو باقاعدہ جنگ کے خاتمے میں بدل دینا ہے. منصوبے کے مطابق پہلے فیز میں اسٹریٹ آف ہارموز کو بتدریج کھولا جائے گا اور ایران کی پورٹس پر امریکی پابندیوں کو ختم کر دیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں ایران ایک مقررہ مدت کے بعد 36% تک یورینیم انریچمنٹ دوبارہ شروع کرنے کی اس کو اجازت ہوگی، لیکن وہ اس کی سٹوریج نہیں کرے گا. نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ایران کے موقع پہ پہلی بار اتنی لچک دیکھی گئی ہے، نرمی دیکھی گئی ہے. تاہم ایرانین فارن منسٹری کے اسپوکسمین نے ایسی خبروں کو فی الحال اسپیکولیشن قرار دیا ہے. ایک بیان میں اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ذریعے ملنے والی امریکی پروپوزل ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے. مجموعی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ جنگ کا خطرہ وقتی طور پہ کم ضرور ہوا ہے، لیکن اصل پیشرفت اب بھی مذاکرات کے اگلے مرحلے کی کامیابی پر منحصر ہے. واشنگٹن میں اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو مقبولیت کی نچلی ترین سطح پہ کھڑے ہیں، کیا وہ اس پریشر کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس دباؤ میں ہیں کہ اب جلد از جلد وہ ایران کے ساتھ کسی امن پروپوزل کی منزل تک پہنچ پائیں؟ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر واشنگٹن ڈی سی جائیں گے، جہاں پر نامور سینئر صحافی جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک طرح کا آنکھ مچولی جاری ہے اگر ہم دیکھیں تو ایران اور واشنگٹن کے درمیان، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دراصل چاہتے کیا ہیں، یا یہ کہ یہ ایران کی جنگ جو ہے وہ ان کے گلے میں اٹک گئی ہے، نہ اگلے بن رہی ہے نہ نگلے بن رہی ہے؟ خان صاحب آپ کا شکریہ. مجھے جو یہاں سے محسوس ہو رہا ہے، آپ نے ظاہر ہے جو کچھ میرے احساسات ہیں جو یہاں میڈیا پہ آتا ہے، جو یہاں تھنک ٹینک میں رپورٹس آتی ہیں، جو سرویز آتے ہیں، ان پہ منحصر ہے. کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انتظامیہ کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے. سارے فیصلے خود صدر ٹرمپ کرتے ہیں، سنتے سب کی ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو جو احساسات ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب معاملہ صلح کی طرف جا رہا ہے.
دشواریوں کے باوجود دونوں فریق جو ہیں ان کے رویے میں نرمی آئی ہے. آپ بیانات دیکھیں تو وہ جو اگر آپ کسی بھی جنگ کے دوران جو جارحیت ہوتی ہے اس کو نکال کے دیکھیں تو صاف لگ رہا ہے کہ دونوں فریق جو ہے تجاویز دے رہے ہیں اور اپنے اپنے رویے میں نرمی بھی لا رہے ہیں. سینٹ کوم نے جیسے ایرانی دعوے کی تردید کی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے جواب میں ایران پہ بھی حملے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی حملہ ہی نہیں ہوا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 شپس کو گائیڈ بھی کیا اور ان کو باہر بھی نکال لیا. اچھا, ایران نے بھی یہ اس حملے کے بعد جو بیان آیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی کچھ تجاویز ہیں امریکہ کی, ہم ان پہ غور کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم نے سارے تجاویز اکثر مسترد کر دی ہیں. تو واشنگٹن میں اس وقت یوں لگ رہا ہے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کیجئے گا نا انور اقبال صاحب کہ باقاعدہ امریکہ نے وہ سیزر جو جہاز قبضے میں لیا تھا جو ایران کا, نہ صرف یہ کہ وہ جہاز بلکہ اس کا پورا کرو جو 22 لوگوں پر ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا ہے کہ آپ ایران کے حوالے کر دیں, اور جہاز میں بھی جو کچھ ریپیئرز یا تھوڑا کام ہے وہ کر کے ایران کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ امریکہ نے پاکستان کو یہ پہنچا دیا, ایرانی کرو بھی اور اس کا جہاز بھی. خان صاحب یہ بہت بڑی بات ہے, میں اس کی طرف آنے والا تھا, اس لیے کہ آپ دیکھیں ظاہر ہے ہمارے ریجن میں جب گفتگو ہوتی ہے تو انڈیا کا خامخواہ ذکر آ جاتا ہے. آپ اس میں دیکھیں جو میں پہلا کام کرتا ہوں کہ جب کوئی اس طرح کی خبر آتی تو انڈین سوشل میڈیا دیکھتا ہوں اور وہاں بڑی تلملاہٹ ہے اس بات پہ. اور لیکن آپ یہ دیکھیں ہوا کیا ہے, پاکستان کا جو امیج ہے کتنا آگے بڑھا ہے کہ نہ صرف یہ مذاکرات کار ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بات چیت, بلکہ ایک ایسے فریق کے طور پہ اس کو مانا گیا ہے پاکستان کو جو نہ صرف صلح کرا سکتا ہے بلکہ اہم حساس معاملات میں بھی قابل بھروسہ ہے, ایران کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, اور تیسرا فریق جو بظاہر سامنے نہیں ہے وہ ہے چائنا کے لیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پریسٹیج میں اور پاکستان کے وقار میں بہت بڑا اضافہ ہے, اور اس کی امریکہ کی طرف سے اس کی تصدیق. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے پاکستان کی پریسٹیج اور وقار اور جو اس وقت ماشاءاللہ انفلوئنس ہے اس حوالے سے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے ٹرانزٹ فیسلٹی ایران کو دی ہے. بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے, گوادر کے تھرو, کراچی پورٹ کے تھرو, اور 6 راستے مختص کیے ایران کے لیے کہ وہ اپنا ٹرانزٹ ٹریڈ یہاں سے کر سکے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں اس پہ بہت آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہوا اور امریکہ کیسے قبول کرے گا. اس نے تو خود جو ہے وہ جو بلاکیٹ کیا ہے ایران کا. اور آپ کے علم میں ہے کہ انڈین جرنلسٹ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ڈائریکٹ پوچھنے لگے کہ کیا آپ لوپ پہ ہیں, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ نہ صرف میں لوپ پہ ہوں بلکہ مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور بہت اچھا کر رہا ہے پاکستان, میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں یہ تمام چیزیں. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل پاکستان پہ نہ صرف ٹرسٹ ہے, کانفیڈنس ہے, بلکہ وہ بالکل ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ جو اس میں انہوں نے شروع میں جب ہمارے جو وہ ہیں ڈیفنس چیف جب آئے تھے اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی صدر ٹرمپ نے, اور لگتا ہے اس پہ نہ صرف یقین کرتے ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ no one knows Iran better than پاکستان. تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور ان کو صاف نظر بھی آئی یہ بات کہ پاکستان کو اس میں انوالو رکھنا نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے مفید ہے, اور اس لیے وہ پاکستان کو انوالو رکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ یہاں تک 25 سال سے ہوں, یہاں 25 سال میں میں نے کبھی یہاں, یعنی آپ یہ چھوڑ دیں کہ تھنک ٹینک کیا کہتا ہے, امریکن میڈیا کہتا ہے, یہ تو ان کا ہمارا اور آپ کا کام ہے یہ کرنا. اس دن میں نے اپنی گاڑی وہ کروانی تھی, کہیں بھجوانی تھی ٹرک پہ. ٹرک والا آیا, بالکل ان پڑھ آدمی تھا, کہنے لگا ویئر آر یو فرام, میں نے کہا پاکستان. کہتا ہے گڈ کنٹری ڈوئنگ گڈ پیس. میں نے کہا تجھے کیا پتا؟ کہنا نو آئی ہرڈ آن ریڈیو ویری گڈ. تو عام جو امریکی ہے وہ بھی جو غیر پڑھا لکھا ہے وہ بھی اپریشیٹ کر رہا ہے, اور اس وقت ہر جگہ پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے. 25 سال میں نے ایسا کوئی ماحول نہیں دیکھا تھا پاکستان کے فیور میں اتنا زیادہ. تو آپ کو اوور آل یہ لگ رہا ہے کہ سونر ناٹ لیٹر جو ہے وہ اب کوئی پیس پروپوزل جو ہے وہ ایسا آ جائے گا جو کہ دونوں کو کم و بیش قابل قبول ہوگا, یہ اس کے امکانات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دونوں فریق اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. بس وہ فیس سیونگ پہ سارا فوکس ہے کہ کوئی ایسا فارمولا نکل ہے جس میں دونوں اپنے آپ کو فاتح کر سکیں
قرار دے سکے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال خود اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اس لیے وہاں ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں کہ وہاں ایسا بندوبست ہو سکتا ہے جس میں امریکہ بھی اپنے آپ کو فاتح کہہ سکے اور ایران بھی, اور میرا خیال ہے ایسی کوئی بات جلد ہی ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اقبال ممتاز سینئر صحافی واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی قوم ایک ایسی جنگ کی آج کل قیمت ادا کر رہی ہے جو نہ اس نے شروع کی اور نہ ہی اس کا کوئی اس جنگ سے براہ راست تعلق ہے. امریکہ ایران جنگ نے جب سے اسٹریٹ آف ہرمز کا راستہ روکا ہے, پاکستان کی معیشت شدید دباؤ میں ہے. اپریل میں جب دنیا میزائلوں کی جنگ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی, تب پاکستانی اپنے پنکھے رکتے اور چولہے ٹھنڈے ہوتے دیکھ رہے تھے. صرف 2 ہفتے قبل بڑے شہروں میں روزانہ 7 گھنٹے بجلی کی جبری لوڈ شیڈنگ جاری تھی, جبکہ گیس کی صورتحال تو اب بھی بدترین ہے. پاکستان کی تاریخ میں گیس کا ایک ایسا بحران کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ صورتحال اچانک نہیں آئی, بلکہ اس کے پیچھے اصل وجہ سپلائی چین کی بندش تھی جس نے پاکستان کو یہ دن دکھائے. یہی وہ صورتحال تھی جس نے بجلی کے بحران کو جنم دیا, کیونکہ پاکستان کی 1/3 بجلی امپورٹڈ گیس سے بنتی ہے. گلوبل آئل پرائسز نے رہی صحیح کسر نکال دی. پچھلے جمعے تک برینٹ کروڈ $126 فی بیرل تک پہنچ گیا تھا, جو آج $110 کے آس پاس رہا. ایک ایسا ملک جو اپنی انرجی کی ضرورت کا 85% امپورٹ کرتا ہو جیسے کہ پاکستان ہے, اس کے لیے یہ محض قیمتوں کا اتار چڑھاؤ نہیں بلکہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے. حکومت کے پاس 2 راستے تھے, یا تو مہنگی ترین گیس خریدیں یا ملک کو اندھیرے میں ڈوبنے دیں. انہوں نے دونوں کا انتخاب کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اندھیروں کے ساتھ مہنگائی کے طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑا. اپریل میں مہنگائی کی شرح 2 سال کے ہائیسٹ لیول یعنی 10.9% تک جا پہنچی. 2 مہینے پہلے تک 260 سے 280 روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول اور ڈیزل 400 روپے لیٹر ہو گیا, جو تمام اخراجات کی اور تمام مہنگائی کی جڑ ہے. تاہم وزیر توانائی کا دعویٰ ہے کہ LNG کارگو پہنچنے کے بعد کم از کم اندھیروں کا عذاب وقتی طور پہ تھم گیا ہے, مگر لوڈ شیڈنگ اب بھی وہاں جاری ہے جہاں لاسز زیادہ ہیں. تقریباً $28 بلین کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ پاکستان صرف انرجی کرائسس تک محدود نہیں رہا, بلکہ ایک ایسے حالات میں داخل ہو چکا ہے جہاں مسائل سے بجلی نہیں اکانومی تک پھیل چکے ہیں اور مہنگائی ہر گھر کے اندر ایک مستقل عذاب کی شکل میں داخل ہو چکی ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے انرجی جناب اویس احمد خان لغاری. بہت بہت شکریہ لغاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ایز وی اسپیک پاکستان میں کہیں پر بھی ایک آرگنائزڈ لوڈ شیڈنگ فار پاور اینڈ گیس کہیں پر نہیں, نہ بجلی کی اور نہ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کہیں نہیں ہے. یہ اب سے پہلے تھی, اب کئی ہفتوں تک, لیکن اب جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کے بعد سے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو لوڈ شیڈنگ. سر گیس کی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن بجلی کی جو 13-14 اپریل سے شروع ہوئی تھی وہ تقریباً کوئی 27 اپریل پہ جا کے ختم ہو گئی تھی, اور اس کے بیچ میں 2 دن ایسے آئے تھے جب بہتر موسم کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. لیکن یہ 10-15 دن کا جو بیچ میں دن آئے, یہ 7-8 سال کے بعد ہمیں جنریشن اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی. اس کے علاوہ جو آپ ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ حیدرآباد, کوئٹہ, سکھر, پشاور ان ایریاز میں جہاں جہاں زیادہ چوری ہے وہاں ہم جو اکنامک لوڈ شیڈنگ ہے وہ بدستور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, اور جب تک یہ چوری کا خاتمہ نہیں ہوگا ان فیڈرز کے اوپر کرتے رہیں گے. گیس کی وجہ سے ہمارے بجلی کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, گیس ہی وجہ تھی. ہمارے LNG کے کارگوز نہیں آ سک رہے تھے, اور ہائیڈل جو پاور ہے وہ بھی شروع میں تقریباً 1000 میگا واٹ پہ تھی جو اب تقریباً 6000 پہ پہنچ گئی ہے. گیس کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کا اختتام ہو چکا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اوور آل جو سیکٹر ہے اس کی جو ریفارمز ہیں, اس میں جو بہتری آنی ہے, اس میں جو اقدامات لینے ہیں, اب ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ملا کے تقریباً 5 ٹریلین کا ہمارا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. یہ جو عذاب ہے, یہ جو ناسور ہے, اس میں بہتری کی کیا خبر ہے؟ جو میری وزارت ہے اس کے اندر آج سے 2 سال پہلے ہم 2400 ارب کے سرکولر ڈیٹ کے اوپر کھڑے تھے, جو اب الحمدللہ 1600 ارب کے اوپر ہم نے اس کو نیچے کر کے لے آئے ہیں. ہمارے جو نقصانات تھے, اور میں جو فائنانس منسٹری کے اوپر میری منسٹری ایک بوجھ تھا, وہ تقریباً 1160 ارب روپے سالانہ ہم فائنانس منسٹری سے لوگوں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ لیا کرتے تھے, جو ہم نے کم کر کے 800 ارب روپے کے اوپر لے آئے ہیں 2 سال کے اندر.
हमारे नुकसानात जो डिस्कोस के अंदर हुआ करते थे 586 अरब के, वो 397 अरब रुपए पे हुए हैं, जो इस साल और भी मज़ीद कम हो जाएंगे। और सर्कुलर डेट हम इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल के अंदर सर्कुलर डेट का ख़ात्मा कर लेंगे, और हम वी आर वेल ऑन आर ट्रैक। जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात जनाब ने फरमाई, तो 20-25 मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी बिजली की कीमत इंडस्ट्रियल जो बिजली थी उसकी 16 रुपए फी यूनिट कम हुई है, और डोमेस्टिक और कमर्शियल की तकरीबन ऑन एन एवरेज 8 से 9 रुपए फी यूनिट की हमने कमी की है, जिसकी वजह से बिजली की मांग के अंदर भी इजाफा हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। और जो बहुत ही एक लिंगरिंग बड़ा इशू चल रहा है कि हमें डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करना है, सरकार को इससे निकालना है। आई नो कि ये बहुत लंबा इशू है, कोई 10 साल से ये बात हो रही है, लेकिन लास्ट ईयर जब आपसे बात हुई थी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि पिछले साल ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। मैं आपको सुनाता हूँ ताकि फिर आपका जवाब मुझे मिल सके। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन 1 साल के अरसे के अंदर जब से हमारी हुकूमत आई है, वी आर नाउ एट अ सिचुएशन जहाँ ये एक रियलिस्टिक और एक इंशाल्लाह डुएबल चीज लग रही है, और मेरे ख्याल में इसी 2025 के साल के अंदर अंदर हम अपने पहले 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर गुजरेंगे। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, और ये सस्ती शोहरत के लिए बात नहीं कर रहा। ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारा पूरा इसके अंदर यकीन और अज़म है हमारा। लगाई साहब प्लीज़ फरमाइए। जी कामरान भाई, हमने ये चीज़ अज्यूम की थी कि 2025 के आखिर तक हो जाएगी। मेरी पावर डिवीज़न की तरफ से हमारे 3 डिस्कोस बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार हैं, और हमारी परसों भी मीटिंग हुई है। मई के महीने के अंदर इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन कमीशन एडवर्टाइज कर लेगा। जब EOIs एडवर्टाइज हो जाएंगे तब तकरीबन इंशाल्लाह कोई जुलाई, अगस्त या सितंबर के अंदर ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री इसी महीने इशू करी है, उसका इश्तहार आप इसी महीने इंशाल्लाह देख लेंगे। 4-5 महीने का डिले हुआ है जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट थी। और जो रिन्यूएबल का की पोजीशन है, ख़ास तौर पे सोलर की जो पोजीशन है, उस हवाले से ज़ाहिर है कि लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और डेफिनेटली उसके अपने फ़ायदे हैं, मगर उसके अपने इश्यूज़ भी हैं। ये इसका क्या स्टेटस है ओवरऑल? सर, रिन्यूएबल्स के अंदर पाकिस्तान तकरीबन 55% एनर्जी जो है वो पिछले साल हमने क्लीन प्रोड्यूस की, तो 2036 तक 96% आपकी बिजली क्लीन होगी। और इंशाल्लाह इस दफ़ा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर सिस्टम्स के अंदर बहुत खातिर खा इजाफा हुआ है। तकरीबन 22,000 मार ग्रिड के ऊपर है नेट मीटर की शक्ल में, और बाकी 14,000 के करीब हमारी ऑफ ग्रिड है। उसके अंदर पाकिस्तान को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज कर चुकी है। इसकी रफ्तार जो है वो जारी रहेगी। उसके अंदर चैलेंजेस आएंगे जो हमने यूटिलिटी स्केल की बैटरी सिस्टम्स, और अब अगले 3 से 4 साल आप देखेंगे जिस तरह रिन्यूएबल्स के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था, हम बैटरीज की इन्वेस्टमेंट को बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लोग अपनी रेजिडेंशियल कमर्शियल स्केल के ऊपर भी लगाएंगे, इंडस्ट्री भी लगाएगी, और यूटिलिटी स्केल के ऊपर डिस्कोज और नेशनल ग्रिड कंपनी भी बैटरी सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करके अपनी सिस्टम को बेहतर और ज़्यादा स्टेबल करेगी इंशाल्लाह। तो लगाई साहब, अब 2026 में जब बात हो रही, तो इस 2026 में अगेन मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक और गुजरावाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक, ये 3 डिस्कोस जो है ये प्राइवेटाइज होनी है इस साल के आखिर तक, और उससे पहले शायद परहैप्स आपने सितंबर की तारीख दी है। इंशाल्लाह सर, इसी साल के अंदर प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो आदाद व शुमार और सारे प्लान्स हैं, इसी कैलेंडर ईयर के अंदर न सिर्फ इन 3 ट्रांजैक्शंस का फैसला हो जाएगा और मुकम्मल हो जाएंगी, बल्कि आपकी 2 और डिस्कोस जो हैदराबाद और सक्खर हैं सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली, उनकी ट्रांजैक्शन एडवाइज़र भी हायर हो चुका है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और जैसे ये 3 प्राइवेटाइज होंगी, हम मार्केट की एपेटाइट को देखने बाद उनकी प्राइवेटाइजेशन भी अगले साल जून से पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी 10 में से 5 डिस्कोस जो है वो अगले साल जून से पहले इंशाल्लाह प्राइवेटाइज होके उनके हाथों में चली जाएंगी हुकूमत से हट के। तो लगार साहब, अब जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्को है वो है हमारी केई, तो कराची इलेक्ट्रिक की क्या सिचुएशन है? ये तो
ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اور ابھی تک جو ہے ایک سٹیبلٹی ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آئی ہے. تو اس کا کیا فیوچر ہے؟ کامران بھائی، سب سے پہلے تو پچھلے 1-2 سال کے اندر یہ ہوا جہاں اونرز مختلف آپس میں جھگڑے کر رہے تھے اور ایک ہی میز میں بیٹھتے بھی نہیں تھے. ابھی ایس سی پی کے ذریعے جو ان کے بورڈ کی ساری الیکشنز اور نامینیشنز ہوئی ہیں، اس کے اندر ان دونوں انویسٹرز نے ایک ہی بورڈ کی میٹنگ کے اندر اپنی کمپنی کے یونینمسلی اپنے ڈائریکٹرز کے نام بھیجے، جو الحمدللہ اس وقت بورڈ کی شکل میں موجود ہے. نیا بورڈ فارم ہو چکا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس ریزولوشن کے بعد سٹیک ہولڈرز کا بہتر انٹرسٹ اور بہتر گروتھ اور کراچی الیکٹرک کی بہتر جو سروسز ہیں، ہم امید رکھتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو انویسٹرز ہیں ہم مل کے کام کریں گے، کام کر بھی رہے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ 1-2 سال کے اندر آپ کو کراچی الیکٹرک پہلے جیسی گروتھ آج سے 4-5 سال پہلے اس کی ہوتی تھی، اسی ٹریک کے اوپر آئندہ بھی گرو کرے گی انشاءاللہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری کہ ہم نے تمام کو اکٹھے کر کے بٹھایا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جناب اویس احمد خان لغاری، وفاقی وزیر توانائی، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. پاکستان کے عام آدمی اور غریبوں کے 2 بڑے سہارے ہیں، ایک ہے سولر پینل اور ایک ہے 2 پہیوں کی سواری یعنی موٹر بائک. 2 پہیوں کی سواری پاکستان میں ہمیشہ غریب دوست سمجھی جاتی رہی ہے، مگر بڑھتی ہوئی فیول پرائسز نے یہ سہولت بھی عوام کی پہنچ سے مزید دور کی ہے. ایسے میں طویل عرصے سے نظر انداز ہونے والی ماحول دوست الیکٹرک بائکس عوام کے لیے ایک نئے ریلیف کے طور پہ ابھر رہی ہیں. پاکستان میں ای بائکس کی مارکیٹ ابتدائی طور پہ خاصی سست رہی، کنزیومرز کا اعتماد کم رہا، انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا اور قیمتیں بھی زیادہ تھیں. لیکن امریکہ ایران کی جنگ نے پاکستان میں الیکٹرک بائکس کی مارکیٹ کو 4 چاند لگا دیے ہیں. صرف مارچ کے مہینے میں ای وی کمپنیز نے اپنی بائکس اور اسکوٹرز کی فروخت میں کئی ٹائمز اضافہ کیا ہے، کئی گنا اضافہ ہوا ہے. عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ الیکٹرک بائک کو صرف خواتین یا نئے کنزیومر ہی اس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اب پیٹرول موٹر سائیکل چلانے والوں کی اکثریت الیکٹرک سواری کی جانب منتقل ہو رہی ہے. گویا پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے پیٹرول کی قید سے آزاد ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان میں ای بائکس کا ایک انقلاب دستک دے رہا ہے. سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے مطابق پاکستان میں صرف موٹر سائیکل سوار $6 بلین کا آئل استعمال کرتے ہیں. سوچے اگر ان سب کو الیکٹرک سواری پر منتقل کر دیا جائے تو ہمارے امپورٹ بل پر کتنا بڑا اثر پڑے گا، یہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کے لیے کتنا بڑا سہارا ہوگا. $6 بلین سے زیادہ کا فیول کنزمپشن ہے موٹر سائیکلز کی. اچھا، $6 بلین. we have the numbers. جی، اور یہ جو پاپولیشن ہے وہ 20 ملین کے قریب ہے موٹر سائیکلز کی. اب آپ نے اس کو اگر ای وی پہ کنورٹ کر لیں تو اس کا بہت بڑا حصہ اس 6 بلین کا آپ کے لیے بچ سکتا ہے. آپ دوسری گاڑی کو ای وی پہ کنورٹ کر لیں، انسینٹیوائز کریں ای وی یوزیج کو، اسپیشلی ان موٹر سائیکل، کنورژن کریں یہاں جو فیکٹریز ہیں ان کی، اس سے آپ کو ریلیف ملے گا لانگ ٹرم. اس نئی ماحول اور عوام دوست سواری کا آغاز کب ہوا، کون سے نئے ماڈلز اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور یہ الیکٹرک بائکس معاشی طور پہ کتنی فائدہ مند ہے، آپ کو بتاتے ہیں ہمارے نمائندے حبیب خان کی اس رپورٹ میں. پاکستان میں الیکٹرک بائکس کا آغاز 2018-19 کے درمیان ہوا، جب چند مقامی اور چینی کمپنیوں نے محدود پیمانے پر بائکس متعارف کروائیں. لیکن 2021 میں ای بائکس نے اصل رفتار پکڑی جب حکومت نے ای وی پالیسی متعارف کروائی، ٹیکس میں رعایت دی اور درآمدی ڈیوٹی میں کمی کی. موٹر سائیکل ڈیلرز کے مطابق 2025 میں 30 سے 40 ہزار یونٹس تک فروخت ہونے والی الیکٹرک بائکس کی سیل رواں سال صرف مارچ کے مہینے میں 9,000 یونٹس تک جا پہنچی. یعنی ایران جنگ کے آغاز اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی ای بائکس کی فروخت میں دگنا اضافہ ہو گیا. شور کم، مائلیج زیادہ اور جیب پر بھی ہلکی. سب سے اہم بات، پیٹرول کی ٹینشن سے آزادی. یہ وہ تمام عوامل ہیں جنہوں نے الیکٹرک بائکس کی ڈیمانڈ بڑھا دی. اب ایک سادہ سا موازنہ کرتے ہیں کہ ای وی بائک اور پیٹرول بائک کتنے خرچے میں 100 کلومیٹر پورے کرتی ہیں. پیٹرول بائک 70 سی سی ہو یا 125 سی سی، اوسط مائلیج 40 سے 50 کلومیٹر فی لیٹر پر چلتی ہے. پیٹرول کی قیمت 400 روپے فی لیٹر ہے، یعنی 800 سے 1000 روپے فی 100 کلومیٹر کا خرچہ. جبکہ ای وی بائک مکمل چارج پر 80 سے 100 کلومیٹر چلتی ہے، یعنی بجلی کا خرچہ تقریباً 80 سے 120 روپے فی 100 کلومیٹر، تقریباً 80% کا فرق ہے. پاکستان میں ای وی بائکس کی قیمتوں کی بات کی جائے تو بنیادی ماڈلز 1.5 لاکھ روپے سے 2.5 لاکھ روپے، درمیانی رینج کے ماڈل 2.5 لاکھ روپے سے 4 لاکھ روپے اور ہائی اینڈ ماڈلز 4 لاکھ روپے سے 6 لاکھ روپے میں دستیاب ہیں. اس کے ساتھ لیتھیم بیٹری کی قیمت
70,000 से 1.5 लाख रुपए तक है, जबकि बैटरी की उम्र आम तौर पर 2 से 4 साल तक होती है। चार्जिंग भी आसानी से घरों के अंदर ही हो जाती है। ताहम बड़े शहरों में कुछ निजी कंपनियों ने चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा पेट्रोल इंपोर्ट पर होता है और ईवी बाइक के बढ़ते इस्तेमाल से ये बोझ कम किया जा सकता है। रोज़ाना सफ़र करने वाले अफराद इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए माहाना हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी, असेंबलिंग और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में मकामी सतह पर नई इंडस्ट्रीज़ भी जन्म ले सकती हैं, जो रोज़गार और सनती तरक्की को फ़रोग़ दे सकती हैं। माहौलियाती लिहाज से भी ईवी बाइक्स फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये कम आलूदगी और बेहतर फ़िज़ाई मेयार का बाइस बनती हैं। महंगा पेट्रोल, हुकूमती पॉलिसीज़ और सार्फिन की बदलती तरजीहात मिलकर इस मार्केट को तेज़ी से आगे ले जा रही हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर हो जाए और कीमतें भी कम हो जाएं, तो ईवी बाइक्स पाकिस्तान की सड़कों पर एक आम मंजर बन सकती हैं। बेशक इलेक्ट्रिक बाइक्स पाकिस्तान की मईशत के लिए इस मौजूदा हालात में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस मौजूद पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी। हमारे साथ मौजूद है जनाब रज़ा मोहसिन, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वेल्ट्रा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में, ज़ाहिर है कि अभी हमने इंक्रीज़ देखा है ये इलेक्ट्रिक बाइक्स का अप्रैल के अंदर ख़ास तौर पे, तो ये लोग, इससे पहले भी कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई पेट्रोल बहुत सस्ता हो या इसका कोई इकोनॉमिक सेंस ना बनता हो इलेक्ट्रिक बाइक्स का उन बाइक्स के साथ, कन्वेंशनल बाइक्स के साथ, तो लोग इस वक्त तक आखिर लम्हे तक इंतज़ार करते रहे कि वो शिफ्ट करें इलेक्ट्रिक की तरफ, जब तक कि पेट्रोल जो है वो उसकी कम से कम 50% प्राइस बढ़ी है। लेकिन उससे पहले क्यों इस किस्म का की सर्ज नहीं नज़र आई, इतना इंटरेस्ट नज़र नहीं आया? क्या उसकी रुकावट क्या थी उसमें? अस्सलाम वालेकुम साहब, आई थिंक द टिपिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का, हर टेक्नोलॉजी का। वी हैव सीन दिस कि एनालॉग फ़ोन और स्मार्टफोन ओवरनाइट एक टिपिंग पॉइंट आया। सोलर भी 20 साल 25 साल से मौजूद है, एक टिपिंग पॉइंट आया पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक ये ईरान वॉर वाज अ टिपिंग पॉइंट। हैविंग सेड दैट, पिछले 2 साल से सर्च थी एक पाकिस्तान के अंदर। आज से 3 साल पहले 20,000 मोटरसाइकिल साल का बिक रहा था। इस साल हम एक्सपेक्ट करें 2 से 3 लाख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बिकेगा, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट 1% मार्केट शेयर से 10% मार्केट शेयर। दूसरा, प्रोडक्ट के अंदर भी काफ़ी बेहतरी आई है। शुरू में जो प्रोडक्ट थे वो जनरली चाइनीज़ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट थे, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो अब जैसे हमारा अपना प्रोडक्ट है, जैसे वो 180 किलोमीटर की रेंज देता है सिंगल चार्ज पे। पहले जो प्रोडक्ट थे वो 40-50 किलोमीटर की रेंज देते थे, 40-50 किलोमीटर की स्पीड थी। अब हमारी मोटरसाइकिल 105 किलोमीटर की स्पीड देती है। सो द प्रोडक्ट इज़ कमिंग वेरी क्लोज टू जो जनरल पेट्रोल मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं। एंड ओवर टाइम प्राइसेस नीचे आई हैं क्योंकि हम लोकलाइज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आप ऑब्वियसली यू विल एबल टू ब्रिंग योर कॉस्ट डाउन। सो 2-4 फैक्टर्स हैं, बट आई थिंक ये जो 400 का एक दिमागी एक उसका इफेक्ट था, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा, ये तो एक शॉक ट्रीटमेंट हो गया। वो 400 रुपए लीटर ने जो है वो लोगों को जगा दिया। लेकिन आप समझते हैं कि अब लोग जो हैं जो इस पर आ गए हैं, ऑब्वियसली एक ये बहुत बड़ा पुल फैक्टर होगा भी, ये जो है ये और लोगों को बड़ी तादाद में लेके आएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए तो ये चीज़ जो है ओवरऑल हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल इतना बड़ा है फ्यूल का, उसमें इसका फैक्टर इतना बड़ा है। जैसे कि अब्बास साहब कहते हैं कि $6 बिलियन का फ्यूल तो सिर्फ हम अपनी मोटर बाइक्स के अंदर खर्च कर रहे हैं। तो ये तो एक गवर्नमेंट के लिए भी और हर लिहाज से क्रिटिकल है कि हम इसको किसी न किसी सूरत से पॉपुलराइज करें। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। 6 बिलियन का जो नंबर था वो प्रॉब्ली उस वक्त था जब ऑयल $60 का था। जो रियल नंबर आएगा वो 10 से 12 अरब डॉलर के आसपास आएगा। सो यू आर टॉकिंग अबाउट 3 खरब रुपए जो कि लोगों की जेब से निकल के फ़ॉरेन करेंसी के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाएगा। ये एक इनफरादी मसला भी है और इज्तिमाई मुल्क का भी मसला है। अब 10-12 अरब डॉलर का इम्पैक्ट आपको मुझसे बेहतर पता है क्या होगा इस मुल्क के अंदर। एंड ऑल्सो ये आपका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, बिकॉज पाकिस्तान का पिछले 40 साल से तमाम क्राइसिस फॉरेक्स के रहे हैं। और जहाँ एनर्जी प्राइस ऊपर जाती है, हमारे यहाँ फॉरेक्स क्राइसिस आता है, आपकी करेंसी 2-3 गुना गिर जाती है। आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन दोबारा ऊपर जाना शुरू, सारी ज़िंदगी ऐसा होता है ऐसे ही कम अज़ कम। सो व्हाट दिस इज़ सॉल्विंग। अब हमारे यहाँ आज के दिन देखें ना, हमारे एक बिजली की भी प्रॉब्लम आती है अगर हम सोलर पे ना गए होते। ये जो ऑयल का इम्पैक्ट आया है हमारी बिजली, लेकिन चूंकि हमने एक ट्रांजिशन किया, प्राइवेटली लोगों ने ट्रांजिशन किया, उसकी वजह से हम एक क्राइसिस से बच गए। सिमिलरली आज इलेक्ट्रिक की सप्लाई मौजूद है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की, तो लोग एक ट्रांजिशन कर रहे हैं। सो आई विल गो बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि जी जिनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल नाउ। हम 5 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारी पूरी तवज्जो इस पे थी कि हम लोगों को इस तरफ
موڑ کے لائیں, اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں کہ یہ ایک ٹیکنالوجی اس کو بھی دیکھیں. اس کرائسس کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی ہو گیا. آئی تھنک 2-3 سال آگے نکل گئے ہیں جو شاید کتنا بھی جو ہے یہ لوکل اس میں ایلیمنٹ آ گیا, کتنا انڈیجنس ہو رہا ہے کام, کتنی چیزیں اس میں جو ہیں وہ ہم لوکلی اب پروڈیوس کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. آبویسلی اب کے بعد سے کیونکہ اسکیل آ جائے گا, والیوم آ جائے گا, تو شاید یہ اور بہتر طریقے سے ہو, لیکن ابھی بھی کتنی یہ امپورٹ بیسڈ ابھی تک ہمارا یہ جو فیسلٹی ہے. کمران صاحب, انیشلی اٹ واز امپورٹ بیسڈ. شروع میں جو پہلے 2-3 سال سے, اب آج بھی پریڈومننٹلی جو اسکوٹیز آ رہی ہیں وہ چائنا سے آ رہی ہیں, اور وہ بیسکلی وہاں سے آتی ہیں اور یہاں اسمبل ہو جاتی ہیں. وی الیکٹرا مائی کمپنی ڈے 1 سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوکلائز کریں. دیر آر ادر مینوفیکچررز ایز ویل. ہم لوگ 60 سے 70% پاکستان کے اندر پارٹس یوز کرتے ہیں. الیکٹریکل پارٹس چائنا سے آ رہے ہیں, لیکن اب جیسے رپورٹ میں بھی بتایا کہ اب بیٹریز کی انڈسٹری پاکستان میں لگ رہی ہے, موٹر کی بھی لگ جائے گی. سو آئی وونٹ بی سرپرائز کہ اگلے 3 سال میں 100% پاکستان میں بن رہا ہو. ایون جو چائنیز اسکوٹی بنا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے میرے بہت سارے دوست جو کہ اس مارکیٹ میں ہیں وہ بھی اب لوکلائز کرنے کی بڑھ جا رہے ہیں. سو اوبیسلی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ود والیوم, آپ کے پاس جب والیوم ہوتا ہے تو آپ کام کرنے کے اور مواقع بڑھ جاتے ہیں. دوسری بات میں ایک اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز یاد ہے کہ ورلڈ بینک کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا, ان پاکستان وی آر پرابلی میکنگ دا چیپسٹ EV موٹر سائیکلز ان دا ورلڈ. ہم $1000 میں $800 میں الیکٹرک موٹر سائیکل لیتھیم بیٹری سے بنا کے دے رہے ہیں. تو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل فار ایکسپورٹس. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پاکستان میں جب بھی ٹیک چینج ہوا ہے, ہم نے باہر سے, جاپان سے یا چائنا سے ٹیک امپورٹ کر لی, اپنی انڈسٹری نہیں بنائی. گورنمنٹ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انیشیٹو لیے ہیں. اگر یہ انیشیٹو کو اگر 5 سال اور کنٹینیو کیا, اور انڈسٹری اس لیے اسی طرح گرو کرتی رہی, سو آئی وونٹ بی سرپرائز کہ پاکستان مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں موٹر سائیکل ایکسپورٹ کر رہا ہوگا. اور نہیں, اور یہ جو اس میں ایک اور چیز ہے, دے آر سو پریزنٹیبل, سو ماڈرن ان لک. اور پھر یہ کہ وہ جو ماڈرن کراؤڈ بھی ہے سو کالڈ, وہ اس کے لیے بھی بڑا اٹریکشن ہے کہ لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ اپنی کار سے اتر کے جو ہے وہ موٹر بائک چلانے لگے ہیں. تو یہ بھی ایک اوور آل میسو ٹرانسفارمیشن ہو سکتا ہے, ہمارا اکنامک بھی ہو سکتا ہے, اور پھر کلائمیٹ کے لحاظ سے بھی, کیونکہ یہ کلین ہے ظاہر ہے. ایک کول فیکٹر تو ہے اس کا. ہمارے موٹر سائیکلز ایک 40 سال سے ایک ہی طرح کی دکھنے والی موٹر سائیکلز بک رہی تھیں. انڈیویجویلٹی ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو 50 طرح کی موٹر سائیکلز دکھتی ہیں, ہمارے ایک ہی طرح کی دکھتی ہے. ہم نے اپنی کمپنی میں بھی یہ کوشش کی, نئے ڈیزائنس لے کر آئے ہیں, کول لکنگ موٹر سائیکلز لائے ہیں. ایک یہ فیکٹر ہے. جو دوسرا سب سے بڑا آپ نے نشاندہی کی, کلائمیٹ کا بہت بڑا اس کے اندر وہ ہے. پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق ایک عام بندے کی زندگی 7 سال سے کم ہو جاتی ہے ایئر کوالٹی کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے دھند کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, 1 مہینے کے لیے تمام چیزیں رک جاتی ہیں. سو پولوشن, ایئر کوالٹی, یہ سارے مسئلے, شور, انگزائٹی بڑھتی ہے, سڑک پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو مجھے رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی اس کی جو پل ہے وہ سب سے زیادہ کراچی میں ہے, پنجاب میں اور دوسرے شہروں میں شاید اسموگ وغیرہ کے جو ویدر کے, ابھی کیونکہ اس سے پہلے سردی رہی ہے کافی دنوں تک, تو وہاں پر کم ہے, اور شاید یہاں کے مقابلے میں وہاں ٹرینڈ کم ہے کچھ, یا یہ کہ آئی تھنک اسٹیٹسٹکلی لاہور از دا ہب. لاہور میں سب سے زیادہ سیلز ہوتی ہے. اڈیپشن لیول پنجاب میں کافی ہائی ہے. فار دا انٹائر پنجاب میں بھی مور اور لیس, آئی مین ایگزیکٹ نمبرز تو اٹ ول بی ہارڈ ٹو سے, بٹ مائی گیسٹیمیٹ از کہ لاہور از دی ہب فار دس. کراچی اوبیسلی از اے ہیوج مارکیٹ, بٹ میں کہیں پہ آئسولیٹڈ نہیں ہو رہا. یہ ایکچولی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے دیہائی علاقوں میں بہت تیزی سے اڈیپشن ہو رہی ہے, اور ہم نے سولر میں بھی یہ دیکھا تھا. اوہ یس شیور. تو اچھا, اب یہ بتائیں کہ اصل چیز تو اس کی ہے وہ بیٹری. اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بیٹری جو ہے وہ یہاں بننے شروع ہو رہی ہے, پلانٹس آ رہے ہیں. انجن وہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ بھی یہاں پہ آ کے بن سکتے ہیں. تو ویری سون ان اے ایئر اور 2 ہم جو ہیں وہ 100% لوکل بنا سکتے ہیں, آف ایکولی مینیجبل کوالٹی. دیکھیں ایبسلیوٹلی, دیکھیں وی ہیو ایکسپورٹڈ ٹو UAE, وی ہیو ایکسپورٹڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. تو ہم لوگ خود یہ کر چکے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا پوش ہے. ابھی ایک پیف کی اسکیم آئی ہے جس کے اندر آپ موٹر سائیکل خریدیں تو آپ کو 80,000 روپے کی سبسڈی بھی ملتی ہے, وچ ہیز بین اے گیم چینجر. 40,000 موٹر سائیکلس میں سے 7,000 موٹر سائیکل ہمارے برانڈ کو سب سے زیادہ پڑی تھی. سو دیٹس اے گیم چینجر. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہی پالیسیز کنٹینیو کی گئیں, کیونکہ کبھی کبھار ہمارے یہاں پالیسی میکنگ میں کانٹرڈکشن آ جاتی ہے, اگر یہی پالیسیز کنٹینیو کی گئیں اور جو لوکلائز کر رہے ہیں ان کو اور بینیفٹ دیا گیا, تو آپ دیکھیں گے 12 سے 24 مہینے کے اندر. اچھا, اس کے لیے کرٹیکل ایلیمنٹ یہ ہے آبویسلی کہ جو چارجنگ ایکو سسٹم ہے, جو چارجنگ ایٹماسفیئر ہے, جو چارجنگ کا ماحول ہے, وہ
کیسے ابھی اس کے ساتھ الائن ہوا ہے اس سرج کے ساتھ؟ کامران صاحب اسی وجہ سے پنجاب میں اڈیپشن زیادہ ہے اور کراچی میں لاہور سے ورسز کراچی میں کم ہے، کیونکہ کراچی از اے ورٹیکل سٹی، ہمارے اپارٹمنٹ ٹرینڈ ہے. پنجاب میں زیادہ تر گھر ہوتے ہیں تو وہاں پہ چارجنگ آسان ہو جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ اس کی چارجنگ الیکٹرک گاڑیوں کی طرح آپ کو باکس نہیں چاہیے تو آپ کسی بھی جگہ پہ پلگ کر کے اس کو موبائل فون کی طرح اس کو چارج کر سکتے ہیں. از اٹ؟ اچھا ہاں ایبسلیوٹلی. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو پورے سال کی چارجنگ کا بل ہے وہ 15 سے 20 ہزار روپے آئے گا، کمپیئر ٹو 3 لاکھ روپے جو اب آپ کی جو 2 لیٹر پیٹرول جو آپ کے، میں اس میں بھی دیکھا کہ جو 2 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے دن میں وہ 3 لاکھ روپے خرچ کرنے جا رہا ہے سالانہ. تو موٹر سائیکل سستی ہو گئی ہے اور 1 سال کا پیٹرول زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو چارجنگ آپ دیکھیں گے تو 15-20 ہزار روپے میں ہو جاتی ہے. رائٹ. اچھا ابھی کیا فیڈ بیک کیا ہے آپ کا اوور آل؟ اب لوگ لے رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، یا یہ اچھا ہے، یا یہ برابر what's your general feedback? The good thing about it is کہ ہمارے جو مارکیٹ ہے بہت ایجوکیٹ ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے تھرو، اس کے تھرو، تو ان کو اندازہ ہو گیا. تو پہلے ہم بالکل بیسک باتیں بتا دیتے، اب وہ سارے آدھے انجینئر بن گئے ہیں. تو رسپانس کافی اچھا آ رہا ہے اور ڈیمانڈ یہ ایران وار کے بعد کافی بڑھ گئی ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو کیچ اپ ود اٹ، بٹ اوبیسلی کوئی پروڈکٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم مستقل اس کو امپروو کیے چلے جا رہے ہیں، اپنی ٹیم بہتر کر رہے ہیں، اور پرائسز ایٹ دا سیم ٹائم باوجود اس کے کہ لوہا مہنگا ہو رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، ہم نے وہی رکھی ہوئی ہیں جسٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. لیکن پرائسز تو دیکھیں جنرلی تو بہتر ہونی چاہیے، رہنی چاہیے تھی، کیونکہ پچھلے 3 سال سے پاکستان میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے، تو کوئی دیر از نو ایکسکیوز کہ یہ اس طرح سے پرائز بڑھے. جی اور یہ ہم نے دیکھا یہ ہوا بھی ایسا ہی ہے. دیٹس وائی پہلے ہمارے میں اور پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈبل کا فرق ہوتا تھا، اب وہ کم ہو کے 30-40% پہ ہو گیا ہے. یعنی پہلے ہونڈا CD70 2.25 لاکھ کی تھی جو آپ کی سب سے زیادہ بکتی ہے، اور الیکٹرک موٹر سائیکل 3-3.5 لاکھ کی تھی، وہ 2.5 لاکھ پہ. اچھا ایک اور چیز جو ایڈ ہوئی ہے جو کافی انٹرسٹنگ ہے یہ کہ فیمیلز جو ہے وہ اس طرف زیادہ آئی ہیں. یہ اٹ از کنسیڈرڈ فیمیل فرینڈلی اور واٹ ایور. اٹس کنسیڈرڈ فیمیل اینڈ میل فرینڈلی. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی ہے. جی اس میں گیئر نہیں ہے، کلچ نہیں ہے، سائیکل کی طرح چلتی ہے. تو خواتین کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے. جو بزرگ ہیں گھروں میں انہوں نے موٹر سائیکلیں لینا شروع کر دی ہیں. سو ایک بالکل نئی مارکیٹ انلاک ہوئی ہے. چلیں یہ ایک طرح کا ریولوشن ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.